کہ سیاستہ میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے دل میں خواہش ہونا کہ بندے میرے آنے پہ کھڑے ہو، وہ بندہ جہنمی ہے۔ یہ نفس کی یہ خواہش فان ہے کہ میں آؤں تو جناب دنیا کھڑی ہو جائے۔ ان سے اب سنجیدگی، اچھا طریقہ، خوبصورت، بہت ساری محفلوں میں لوگ میرے پیچھے دوڑتے ہیں ملنے کے لیے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ سب سے مل لوں، لیکن دو تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک تو بعض اوقات انتظامی معاملات ہوتے ہیں، دوستوں کا خیال ہوتا ہے، انتظامی لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلسہ منتشر ہونا چاہیے، لوگ زیادہ ہیں تو یہ منتشر ہو جائیں۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ جانا نہیں ہوتا، کئی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے ایک دن، تو جس دوسری جگہ جانا ہوتا ہے وہ یہ تو پوچھتے ہی نہیں ہے کہ آپ نکلے کہ نہیں نکلے، یہ نہیں پوچھتے، وہ تو پوچھتے ہیں کتنے پہنچے ہو۔ یہ پہلا سوال وہ کرتے ہی نہیں کہ آپ وہاں سے نکلے کہ نہیں نکلے، وہ تو پوچھتے ہیں کہ تسی پہنچ کتنے ہو۔ تو اب چونکہ آگے جانا ہوتا ہے تو اس لیے رکنا اور سب سے ملنا بعض اوقات یہ نہایت مشکل ہوتا ہے۔ باقی یہ کہ میں پھر ایک دفعہ عرض کروں گا، اور میں کوئی کسی قسم کی میری طبیعت ہی نہیں ہے اس طرح کا کوئی ماحول بنانے کی۔ میں سچ سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں نا، بے لوس لوگ آئے ہیں اور بہت سارے لوگ دور بیٹھے ہیں، جگہ بھی ٹھیک نہیں ملی، کھڑے ہو کے سن رہے ہیں، تو مجھے تو پتہ ہے نا جو رب و رسول کی رضا کے لیے تکلیف کہتا ہے اسے اللہ اجر کتنا عطا ہو۔ آپ بڑے قیمتی لوگ ہیں، کوئی بندہ بھی ایسا نہیں جو ایسا ہو کہ میں سمجھوں کہ میں اس بندے سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت عطا کرے، آپ کو اللہ اپنی رحمت عطا فرمائے۔ دو چار باتیں مختصر سے وقت میں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کا جب شعور بیدار ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ معرفت چاہتا ہے۔ جب تک چیزوں کی معرفت اسے حاصل نہیں ہوتی اور سب سے بڑھ کر اپنی معرفت حاصل نہیں ہوتی، وہ بے چین رہتا ہے۔ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہوں، کہیں بھی آپ نکلے ہوئے ہوں، تو آپ چاہتے ہیں مقصد زندگی کا پتہ چلے، ہم کیوں کروائیں۔ بہت ساری دولت کمانے والے لوگ، ارے بیٹے آپ بیٹھ جاؤ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ سے ملیں گے بعد، لیکن اچھا نہیں لگتا نا ایک آدمی سے اس طرح خدمت دینا۔ اللہ آپ کو برکت۔ میرے بھائی، انسان کو جب تک معرفت نہیں نہ حاصل ہوتی کہ یار یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ جو ہم دنیا میں انسان آتا ہے، وقت گزارتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا مقصد ہے، جب تک وہ اس سے آشنا نہیں ہوتا پھر وہ تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مجھے بنانے والا کون ہے، رزق دینے والا کون ہے، عطا کرنے والا کون ہے، میرے شعور کو بلند کرنے والا کون ہے، وہ کون ذات ہے جس کے حکم سے میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ وہ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، اور جب تک یہ معرفت نصیب نہیں ہوتی اتنی دیر تک انسان بے چین اور بے قرار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں اپنے پیارے محبوب عطا کیے۔ رب فرماتا ہے یہ محبوب پتہ کیا کریں گے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، یہ تمہیں رب کی طرف دعوت دیں گے اس کے اذن سے، یہ تمہیں اللہ کی جانب بلائیں، یہ تمہیں معرفت الہی دیں گے، تمہیں مقصد حیات سمجھائیں گے، تمہیں بتائیں گے تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، پالنے والا کون ہے، شعور دینے والا کون ہے۔ یہ محبوب تمہیں معرفت دیں گے، کس کی طرف سے تم آئے ہو اور کس کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یہ محبوب داعی اللہ وسراجم منیرا، اور ان کی ہدایت اتنی بلند ہے کہ ہم نے انہیں چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا، ہر چیز روشن کر کے دکھائی۔ رسول پاک معرفت کے سارے دروازے کھولے، نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو آشنا کیا کہ تمہیں پیدا کرنے والا رب کریم ہے، اور اس نے صرف تمہیں پیدا ہی نہیں فرمایا، وہ تم سے محبت بھی بڑی کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے اللہ نے مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے اپنے پاس اپنے عرش پر یہ تحریر لکھ دی تھی کہ لوگوں یاد رکھنا میرا غضب زیادہ نہیں ہے، میری رحمت ہی زیادہ ہے، میرے غضب پر میری رحمت کا غلبہ ہے۔ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے، وہ ستار ہے، وہ معاف کرنے والا، اس کی معرفت دی۔
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو، اور ایک بات یاد رکھنا، کیونکہ ہمیں مفت میں ملا ہے عقیدہ توحید و رسالت، ہمیں بغیر جد و جہد کے، ریسرچ کے، تحقیق کے ملا ہے عقیدہ آخرت، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے۔ زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں۔ گمراہ کا معنی کیا ہے؟ سادہ، جس کا راہ گم ہو جائے۔ مجھے بتاؤ، جس کا رستہ ہی گم ہو جائے، بھٹکتا نہیں پھرتا وہ بندہ؟ جو دنیا میں گمراہ لوگ ہیں، گمراہ، اور ایسا نہیں کہ وہ لوگ غریب ہیں یا ان پڑھ ہیں، آپ دنیا میں گھومیں، پی ایچ ڈی بندہ، دنیاوی طور پر بہت بڑی ڈگری، مالدار، کئی ملکوں میں بزنس، لیکن شام کو پوجا کس کی کرتا ہے؟ معاذ اللہ بت کی، پتھر کی۔ کھڑا کس کے سامنے ہوتا ہے؟ پتھر کے۔ خدا کا شکر ادا کریں، ہمیں خود سے کوشش کر کے ہدایت ڈھونڈنی پڑتی تو بڑی مشکل تھی، رب نے فضل کیا ہے، مدینے والے محبوب کی امت میں پیدا فرما دیا۔ یہ جو رستہ واضح نظر آیا ہے، کھلا ہوا نظر آیا ہے، ہدایت کے مینارے نظر آئے ہیں، یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں نماز کا، سجدے کا، روزے کا، صدقات کا، اللہ کی طرف اسے راضی کرنے کے لیے کسی بھی عمل کا جو حضور نے سبق پڑھایا، تو یہ ہمارے لیے رستہ آسان ہو گیا، آسان۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دلوں کی کھیتی کو آباد کر دی، آنکھوں میں جو گمراہی کے پردے آنے والے تھے وہ ہٹا دیے سارے۔ ہمیں بتایا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق و مالک ہے، ہمیں محبوب نے آزاد کر دیا، آزاد کر دیا دنیا داروں کے، سیٹھوں نوابوں کے بکھیڑوں سے، آزاد کیا سیاستدانوں کے چنگل سے۔ حضور نے ہمیں بتایا کہ تمہیں رزق بھی وہی دے گا، عزت بھی وہی دے گا، تمہیں عروج بھی وہی دے گا۔ اگر کہیں کمزور پڑو گے تو اللہ کی حکمت کا تقاضا ہوگا۔ آزاد کر دیا، آزاد ہو گئے لوگ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فرمایا تھا، اور نوجوان دوست جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں، رٹا، اور اس کو 2 دفعہ 3 دفعہ دن میں ضرور دہرائیں، یہ آپ کو طاقتور کرے گی۔ آپ کو کبھی امیر رشتہ دار دیکھ کر پریشانی نہیں ہوگی، آپ کبھی ظالم کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوں گے، آپ کو کبھی مالداروں کو دیکھ کے ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہوگا، آپ کو کبھی کسی سیاستدان کی پجاروں کے پیچھے نہیں بھاگنا پڑے گا، آپ کبھی کسی مالدار آدمی کی چاپلوسی نہیں کریں گے۔ آپ یہ رٹا لگا کے یاد کر لیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، اے عبداللہ ابن عباس، اے میرے بیٹے، حضور فرمانے لگے، سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کچھ سوارنا چاہیں، سوار نہیں سکتے جب تک رب نہ چاہے۔ یہ یاد کر لیں آپ۔ اور حضور فرمانے لگے، سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت۔ تو کیوں ڈرے دنیا داروں سے؟ کیوں پریشان ہو سیاستدانوں سے؟ کیوں ہم ادھر ادھر بھاگیں؟ کیوں کمزور پڑیں؟ کیوں کچی باتیں کریں؟ جب رزق اللہ دے گا، عزت اللہ دے گا، رسول پاک نے اس کی معرفت دکھائی ہے، پھر کمزور پڑنا، کچے پڑنا۔ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے تھے نا، اسی لیے تو پکے ہوتے، کچے مکان میں سکون سے سوتے، ایک روٹی کھا کے نیند مزے کی آتی، اسی کسے دے کچھ نہیں جی لگ دے، نہ کوئی ساڈا در بھی، کوئی ضرورت ہی نہیں، ادھر ادھر نظر جھکانی کوئی نہیں، پریشان ہونا ہی نہیں، تکلیف میں آنا ہی نہیں۔ ہارون رشید حج کر کے آ رہا تھا، بادشاہ تھا نا، تو یہ بڑا مزہ آتا ہے بعض لوگوں کو نا، لوگ نعرے شارے لگائے، گاڑی کے آگے پیچھے بھاگے، یہ وزیروں کو نہیں، یہ پیروں کو بھی بڑا مزہ آتا ہے۔ اوہ